جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں سکون نازل ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں سکون نازل ہو، اس کا گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے، اللہ کی رحمت اس کے گھر کو ڈھانپ لے، گھر کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، ایک ایک چیز اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لی جائے، رحمت ہی رحمت ہو، اور فرشتے اس کو گھیر لیں، جنات سے یہ محفوظ ہو جائے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے، بلاؤں سے محفوظ ہو جائے، رحمت کے فرشتے اس کو گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کریں اس گھر والوں کا ملائکہ میں کہ یہ ہیں گھر والے، یہ ہے وہ گھر جنہیں مجھ سے جن لوگوں کو مجھ سے اور مجھے جن سے محبت ہے۔ وہ اللہ اپنی شان کے مطابق ذکر کرتے ہوں گے، میں تو ویسے ہی ایک بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فخر کریں اس گھر والوں کے اوپر۔ تو کیا ہے جی وظیفہ؟ جو یہ چاہتا ہو کہ گھر میں سکون ہو جائے، پریشانیاں دور، یہ جو بیوی بچوں کی پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں جی۔ ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، بچہ تو بات مانتا ہی نہیں، کہ تو پریشانی ہے کہ نہیں؟ جب بچے مان رہے ہوں گے، گھر میں سکون کب ہوگا؟ کہ جب ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل صحیح چل رہی ہوں، اور جب چیزیں ٹریک سے ہٹتی ہیں، پریشانیاں تو تب ہی آتی ہیں نا، ہر چیز سسٹم چل رہی ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے، تو سکون اس گھر میں ہوگا، اور اللہ کی رحمت اس پورے گھر کو ڈھانپ لے گی۔ جس گھر کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تو دلوں میں محبتیں بھی ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، تقوی بھی ہوگا، اور کتنی نعمتیں ہوں گی جہاں رحمت ہوگی۔ اور جس گھر کو ملائکہ رحمت گھیر لیں، جس کو ملائکہ رحمت گھیر لیں گے، پھر حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ پھر بری چیزوں کو اندر آنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ بتا دیں کہ بس اتنا کافی ہے، بتا دیں۔ ہائے ہائے، اپنے گھروں میں بھائی قرآن پڑھو، اللہ کا کلام، قرآن مجید کی تلاوت۔ فرمایا کہ جس گھر میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس گھر کو سکینہ ڈھانپ لیتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو گھروں میں ذکر فرماتے ہیں، ملائکہ میں ذکر فرماتے ہیں ایسے گھروں کا۔ جیسے ہمارے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں نا، ہم یوں دیکھتے ہیں چمکدار ستارے نظر آتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ آسمان والوں کی اس طرح چمکتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں ہیں۔ آج قرآن کا پیج نہیں کھلتا، قرآن نہیں ہے، فیس بک کا پیج روز، اور قرآن کا پیج کا پتہ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی والدہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی لگتا ہے تمہاری حکومت جانے والی ہے۔ وہ بڑا پریشان کہ ایک بوڑھی عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو یہ کون سی بات کر رہی ہے؟ پوچھا ماں آپ کیوں کہ یہ بات کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ 15-20 کچھ عرصہ پہلے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور آج آپ لوگوں آج گھروں سے آواز نہیں آتی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، کہ اب قرآن نہیں لوگ پڑھ رہے۔ یہ قرآن ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا، یہ قرآن ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ابھی ہم سب ارادہ کریں، آج کے بعد کوئی دن تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا، ہر حرف پہ نیکی ملتی ہے، اور یہ ساری برکتیں گھروں سے جو اٹھ گئی ہیں، اس کی کتنی بڑی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کھلتا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں۔ بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا قرآن مجید کے ادب کا، اس واقعے کے ساتھ بات مکمل کر لیتے ہیں، چند منٹ لگ جائیں گے، واقعہ بڑا مزیدار ہے، وہ یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا عثمان، بڑا مہمان نواز تھا، اور کوئی باہر سے مسافر آتا اس کو اپنے گھر لے آتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا، خدمت کرتا، نیک نوجوان تھا۔ علاقے کے جو لوگ تھے نا، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی دن میں خدمت کرو، رات کو کسی اجنبی کو اپنے علاقے میں نہیں ٹھہرنے دو۔ وہ اس کو سمجھاتے، منع کرتے، اور یہ اپنی عادت سے مجبور ان سے کہہ تو دیتا، لیکن پھر کوئی مہمان آتا، رات رکنا چاہتا تو پھر اس کو اسٹے دے دیتا۔ وہ کہتے کہ بھئی دن کی بات ٹھیک ہے، کھلا پلا کے بھیج دو، رات کو نہ رکھو۔ لیکن اس نے جب کئی دفعہ کیا نا، تو علاقے والوں نے باہر نکال دیا، نکلو باہر، تم ہمارے قانون کو نہیں سمجھتے، نکلو یہاں سے۔ اب یہ جب گھر سے بے گھر ہوا، پریشانی میں نکلا نا، تو پریشانی میں کون یاد آتا ہے؟ اپنے۔ پھر یہ اپنے شیخ کے پاس گیا،
اور شیخ کو جا کے بتایا جی اس طرح تو مجھے گھر والوں نے نکال دیا، علاقے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی رات کا وقت ہے، جاؤ آرام کرو۔ اب یہ آرام کے لیے چلا گیا۔ شیخ اپنے کمرے میں آرام میں تھے۔ صبح جو ہے نا شیخ اس کو تہجد کے وقت ملنے آئے، دیکھا کہ عثمان زار و قطار رو رہا ہے، روئے چلے جا رہا ہے، روئے چلے جا رہا ہے۔ کہ عثمان تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں رات کو ادھر آ کے سو گیا تھا اور تہجد کے لیے اٹھا، اور تہجد میں اس نوجوان کی عادت تھی قرآن مجید کی تلاوت کی، تو کمرے میں اس نے جو قرآن تلاش کرنا شروع کیا نا تو اس کو قرآن پاک ایک جگہ مل گیا، لیکن اس کو ایک دم خیال آیا کہ اچھا اس الماری میں قرآن مجید تھا اور میں جب سویا ہوں تو میرے پاؤں قرآن پاک کی طرف تھے، تو میں نے تو قرآن مجید کی بے ادبی کر لی، میں اس بے ادبی پہ رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے بے ادبی کر لی اور مجھ سے ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو جب شیخ کو یہ بات سنائی تو شیخ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ بس یہ معاملہ تو ہو گیا، لیکن مجھے ابھی الہام ہوا ہے، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ عثمان سے کہو کہ یہاں سے نکلے اور کوئی سفر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ عثمان کو عزتیں دیں گے۔ اب یہ اور روئے کہ حضرت علاقے والوں نے پہلے نکال دیا، اب آپ بھی نکال رہے تو میں کدھر جاؤں؟ وہ کہے نہیں مجھے اشارہ ہوا تم نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ پھر منتیں کرے حضرت مجھے رہنے دیں، کہ نہیں نہیں نکلو نکلو، یہاں نہیں رک سکتے تم، جاؤ اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ میں کہا حضرت کھانے کو کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں، کدھر جاؤں؟ کہ بس جاؤ تم۔ یہ نکلا۔ اللہ کی شان، یہ واقعہ میں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے سنا ہے۔ تو وہ جب نکلا نا نوجوان عثمان، تو ایک جگہ ابھی فجر کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15 20 25 کچھ نوجوان تھے جن کے چہرے کے اوپر نیکی تقویٰ کے اثرات تھے، خوب نیک لوگ تھے۔ یہ جب عثمان اس جماعت کے پاس سے گزرا نا وہ سب آ گئے کہ جناب آج کے بعد آپ ہمارے امیر ہیں۔ میں کہا جناب آپ کون؟ کہ جی ہم سب نوجوان ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بھئی کوئی دین کا کام ہم نے کرنا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہے ان سب کا، اور امیر کے بغیر تو جماعت ہوتی نہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح جو شخص ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا نا اس کو ہم اپنا امیر چن لیں گے۔ تو چونکہ آپ ابھی سب سے پہلے نظر آئے، صبح صبح کا وقت ہے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ عثمان نے کہا چلو کوئی ٹھکانہ تو ملا، کوئی بات تو بنی۔ اب انہوں نے ایک طرف کا رخ کیا۔ اللہ کی شان، ان کو کچھ لوگ ملتے گئے اور یہ کچھ جماعت بڑی ہو کے 1900 کے قریب اس طرح کو 800 900 1000 بندے کی جماعت ہو گئی۔ اور جو آ کے ملتے بھئی آپ کون؟ کہ جی ہم لوگ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور بہرحال ایک جماعت اللہ نے بنا دی۔ اب اس زمانے میں جب یہ بڑی جماعت بن گئی نا تو ایک عیسائی بادشاہ تھا جو مسلمانوں کو سرحدی علاقوں میں تنگ کرتا تھا۔ انہوں نے سوچا کیا کرنا، کہ بھئی ادھر چلتے ہیں، اس علاقے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جاسوسوں نے، جو عیسائی کے جاسوس تھے، وہ جا کے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی کہ بھئی اس طرح اتنے نوجوان ہیں اور یہ تو دیوانے متوالے نظر آتے ہیں، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ۔ اللہ نے ان لوگوں کا روب اس پہ ڈال دیا۔ وہ بادشاہ بھی بوڑھا تھا، اس نے کہا بھئی پوچھو کیا معاملہ ہے۔ اس نے اپنے ٹیم بھیجی، لوگ بھیجے، وفد بھیجا۔ ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا بھئی تم اس طرح مسلمانوں کو یوں تنگ کرتے ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تم مسلمانوں کو تنگ نہ کرو اور سرحدی جو خلاف ورزیاں یہ مت کرو، ورنہ پھر ہم تمہارے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا بھئی ہمارے ساتھ صلح کر لو، اور از خود اس نے کہا صلح کے لیے میری طرف سے آپ کوئی آفر ہے کہ جو آپ کا امیر ہے وہ میری بیٹی سے شادی کر لے، میری بیٹی مسلمان ہو جائے اور اس شادی کر لے، اس طرح آپ کو گارنٹی ہو جائے گی کہ میں اپنی نیت میں سچا ہوں۔ اب جب یہ آفر آئی لوگ خوش ہو گئے، سب نے کہا عثمان آپ کریں شادی۔ اب جناب شادی ہو گئی، یہ بادشاہ کے داماد بن گئے۔ اب زندگی گزرتی رہی، بادشاہ بوڑھا تھا، اس کا ہو گیا انتقال۔ اب کسی اور کو بادشاہ کو بنانا تھا، بادشاہ اس کا بیٹا تھا، کوئی داماد تھا، یہ نیک تھا، اور سب لوگوں نے اسی کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ عثمان اس عیسائی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اب اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا بادشاہ تو میں بن گیا ہوں، لیکن مجھے عزت کس وجہ سے ملی؟ مجھے عزت ملی قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے۔ وہ رات جو میں رو رہا تھا نا، وہ قرآن مجید کے ہی ادب کی وجہ سے میں رو رہا تھا، اور مجھے میرے شیخ نے کہا تھا تم نکلو اللہ تمہیں عزت دیں گے۔
تو مجھے جتنی عزت ملی ہے نا، یہ مجھے قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور آرڈر جاری کیا، ہماری عدالتوں میں اب جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوں گے۔ بادشاہ تھا، جگہ بنا چکا تھا، اس کی بات مانی گئی۔ اب حضرت جی نے جس طرح واقعہ سنایا اس میں یہ بھی بتایا کہ بھئی عدالت لگتی، لوگ آتے، پھر قرآن مجید کو لایا جاتا، پھر فیصلے قرآن مجید کے مطابق کیے جاتے، پھر پہلے قرآن مجید کو لے کے جایا جاتا، لوگ بعد میں واپس جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اور اس سلطنت کو عزت دی، اور یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ بنی، جس نے پھر پوری دنیا پہ سینکڑوں سال حکومت کی، جو 20ویں صدی کے شروع میں ختم ہو گئی۔ اور اس کے خاتمے کا بھی عجیب تفصیلی واقعہ ہے، لمبے تفصیلات ہیں۔ مجھے ترکی جانا ہوا تو وہاں میوزیم ہے توپ کاپی، اس میں بہت ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بھی ہیں، انبیاء کی، صحابہ کی، بہت ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی ہے، جس کو اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، انہوں نے بتایا تھا قال ہی عصائی۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو بڑی دیکھنے والی جگہ ہے۔ تو وہاں مختلف سیکشن سے، تو ایک ایسے سیکشن میں جانا ہوا، آج بھی وہ جگہ ڈسپلے میں ہے، جو چاہے جا کے دیکھ لے، جو چاہے جا کے دیکھ لے۔ اور میرے ساتھ جتنے لوگ تھے الحمدللہ وہیں اسی وقت ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی، یہ پوائنٹ اللہ نے دل میں ڈالا تھا۔ ایک سیکشن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لباس تھا، اور امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کسی ایک کا لباس تھا، اتنا موٹا اور کھلا، نہ ٹائٹ نہ باریک۔ اور ایک سیکشن جو بتانا بھی مقصود تھا وہ کیا کہ اس میں نا ترک بادشاہوں کے لباس لگے ہوئے تھے، کہ یہ 15ویں صدی کے بادشاہ کے لباس ہیں، یہ 16ویں کے، یہ 17ویں کے، یہ 18ویں کے، یہ 19ویں کے، اور یہ 20ویں صدی جب اسٹارٹ ہوئی تھی، جب ختم ہو رہی تھی، اس وقت بادشاہوں کا یہ لباس تھا۔ تو ان کے لباس وہاں آج بھی ڈسپلے میں موجود ہیں، جو چاہے توپ کاپی میں، استنبول میں، ترکی میں جا کے آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو بات دل میں اللہ نے وہاں ڈالی کہ جو وہاں حضرت جو صحابی کا لباس وہاں لٹکا ہوا تھا نا، اور جو 15ویں صدی کا لباس تھا، کافی حد تک قریب قریب تھے۔ 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں جیسے جیسے آگے صدیاں بڑھتی گئیں، پہلے وہ وائٹ تھا، وائٹ سے جناب پنک ہو گیا، لال ہو گیا، پھر بیل بوٹے آ گئے، پھر عورتوں کی طرح اس میں نقش و نگار آ گئے، یہ چیزیں آ گئیں، اور اس کی پوزیشن سادگی والی ختم ہو کے مختلف ہو گئی۔ تو ابتدائی زمانے میں سادگی تھی، اللہ نے عزت دی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے وہ نقش و نگار آتے چلے گئے اور حالات بدلتے چلے گئے، سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور بالآخر اللہ نے مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی کہ سادگی کو چھوڑ بیٹھے، دین کو چھوڑ بیٹھے، پھر پٹائی ہوتی ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کہ جس قوم کو ہرانا ہونا بغیر جنگ کے، اس کے نوجوانوں کو میوزک دے دو، موسیقی دے دو، گانے بجانے دے دو، ہر کمرے میں ہوم تھیٹر ہو، ہر ایک میوزک کا اور موسیقی کا اور گانوں کا رسیا ہو، تو بس اس قوم کو تباہ کرنے میں اور کسی جنگ کی ضرورت نہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان بنا تھا، جذبہ کیا تھا، 65 میں ہمارا کیا جذبہ تھا، 71 میں کیا تھا، اور آج تو ہمارے دلوں میں نامحرموں کی کتنی محبتیں چھپی اور بسی ہوئی ہیں۔ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، جتنے میں پوچھ کسی سے نہیں رہا، آپ لوگ مجھ سے اچھے ہیں، آپ لوگ اخلاص سے بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، کیا معلوم آپ کی دعا سے میری مغفرت ہو جائے، لیکن بعض چیزیں کہنی ہوتی ہے نا، تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن میرے بھی مغفرت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے گا تو ہوگی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک سوال آج کے نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ جی 10 صحابیات کے نام بتاؤ، تو منو ان کے اوپر پانی پڑ جائے گا، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ ان سے کہا جائے اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ہماری ماں ہیں، قرآن نے بتایا، ان 11 کے نام بتاؤ، 11 نہیں، ان میں سے 7 کے بتا دو، 5 کے بتا دو، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سکتہ طاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی نوجوان کو کہا جائے
کہ تم 10 نہیں 20 نہیں 30 فاحشہ عورتوں کے نام بتاؤ، کہے گا ہالی ووڈ کی بتاؤں، بالی ووڈ کی بتاؤں کہ لالی ووڈ کی بتاؤں، یہ بھی بتا دے گا کس نے کس فلم میں کون سا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے کہ حیا اور پاک دامنی، پاک دامن نوجوان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں چلا جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہم نے پاک دامنی کی قیمت کیا رکھی، اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک دامن ہونا ہے۔ ماں باپ نے بھی ایسی تربیت نہیں کی، اور ماحول اور معاشرہ تو پوری کوشش میں ہے کہ ہر چیز ہر بندہ بے حیا ہو جائے، تو بے حیا لوگوں کے ساتھ تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جنت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ رب العزت حیا والے ہیں۔ جنت مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی علیہ السلام حیا والے ہیں۔ جنت مقام ہے انبیاء کا، انبیاء حیا والے ہیں۔ جنت مقام ہے صحابہ کا، صحابہ حیا والے ہیں۔ تو جنت میں تو حیا والوں کا جوڑ ہوگا، سب حیا والے وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو میں اگر بے حیا ہوں تو پھر وہاں ان حیا والوں کے ساتھ میرا جوڑ کیسے لگے گا؟ مجھے حیا کو اپنانا ہوگا، توبہ کے ذریعے، سچی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہوگا، دوبارہ حیا اور پاک دامنی کی زندگی آنی ہوگی۔ غلطی کسی سے ہو گئی، کوئی ہے، کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو گئی ہو، سچی توبہ کے ذریعے پچھلا سب معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کا معاملہ فرماتا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، سچی توبہ کے ذریعے سب کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچ کر پاک صاف سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔